آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے اور کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کی ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی مدد کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہے؟ یقیناً آپ کا دکھا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ وہ ایسی کون سی اللہ کی نشانیاں اور وہ پراسرار راز ہیں جو آپ پر غیب کے بند دروازوں کو کھول دے، جو آپ کی تاریک زندگی کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ تو آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ کی مدد آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تم میں روشنی لا دے؟ یاد رکھیں، اللہ سے آپ کا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ رحمان آپ سے خوب واقف ہے۔ وہ موت دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو وہ نہ دینا ہوتا جو آپ مانگ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہ دیتا۔ ان دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہیں کہ نہ جانے کب اللہ دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھیں جب وہ دعا قبول ہو جائے گی آپ کا وقت بدل دے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دل کو مطمئن رکھیں، وہ آپ کو اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے اور اللہ سب جانتا ہے۔ آپ کا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، آپ کی تڑپ، آپ کی خواہش جو منہ سے بولا نہیں ہے، ان قریب آپ کے لیے معجزہ خاص کر کے آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ وہ خدائے واحد آپ سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ مدد کے تمام دروازے آپ پر کھولے خود آپ کا منتظر ہے۔ اللہ تعالی کی رحمت اور کرم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک مخلوق اس کی فیض یابی سے مستفید ہوتی ہے، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا زمین پر رینگنے والا کیڑا، اور وہی تو ہے جو آپ پر اپنی کے رحمت و برکت کے دروازے کھولتا ہے تاکہ تسکین بخش ٹھنڈی ہوائیں آپ کے دلوں کو تازہ کر دے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان چند چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ میری آزمائش کے لیے کرتا ہے، جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ تمہارا غم ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا اور آپ اس کا جلوہ دیکھیں گے جو آپ کی توکل کا انعام ہوگا، اور اگر آپ کے دل میں ایسی چیز کی دعا کا خیال بار بار ہوتا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموشی اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ یاد رکھیں، وہ خدائے مہربان جس نے اس مادی دنیا کو قائم کیا ہے، وہ خدا جب چاہے آپ کی مدد کے لیے پراسرار اسباب کے ذریعے حیرت انگیز تبدیلیوں سے خوبصورت بنا دے گا، جس طرح ہر روز دن کے بعد رات کی تاریکی اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر کہیں پہ ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وہی ہر چیز کرنے پر قادر ہے، بتاؤ وہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی کے چند اوراق خراب ہوں اور آپ کے بہشت کی طرف جانے کے راستے بے سکون ہونے لگے ہیں تو جان رکھیں کہ چند اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پوری کہانی خراب ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا۔ مومن کا اعتماد اسباب دنیا نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور یہ جان رکھیں آپ کے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے
اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہے۔